السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم ناظرین کرام، ہر مسلمان اس بات کی تمنا اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کر دے، چاہے وہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے وہ عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ہر ایک کی خواہشیں، ہر ایک کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کر دیں، کیونکہ دراصل یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس سے ہر مسلمان ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا، دراصل وہی شخص کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس درس میں انہی اسباب میں سے ایک سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور پہلا سبب توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور توحید کی ضد شرک ہے جو کہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ توحید اور شرک دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کسی ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر آپ واقعی میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو توحید کو مضبوطی سے تھامیں، شرک سے بچیں اور نیک اعمال اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔